بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ پارہ نمبر 13۔ میں اپنے نفس کو بھی بری قرار نہیں دیتا، یقیناً نفس تو برائی پر اکسانے والا ہی ہے، مگر وہ نفس جس پر میرا رب رحم کرے۔ یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ قول کس کا ہے، زلیخا کا یا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یہ سارا واقعہ ہوا تو پھر بادشاہ بالمشافہ جو ریان بن ولید تھا، بادشاہ مصر، وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا متمنی ہوا۔ بات چیت ہوئی، خواب اور اس کی تعبیر کی تفصیلات سن کر وہ بہت متاثر ہوا، معتقد ہوا، اور فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو سلطنت کا، مصر کے ملک کا ایک بہت بڑا منصب ان کو عطا کیا۔ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ مملکت مصر کا سارا انتظام یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ یہاں آیت نمبر 55 میں یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ خود گویا کہ وہ تمنا ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے زمین کے خزانوں پر والی بنا دیں، عہدہ دے دیں۔ مسئلہ یہ ہے، جب کوئی عہدہ کسی نااہل کے سپرد ہونے کا خطرہ ہو اور اس سے لوگوں کے حقوق کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، تو اہل شخص وہ لوگوں کے فائدے کی خاطر عہدہ بھی طلب کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہی صورتحال تھی۔ حدیث پاک میں جو عہدہ طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے وہ اس صورت میں ہے جب آدمی اپنی ذاتی غرض کے لیے حب جاہ اور حب مال وغیرہ کی وجہ سے عہدے کو طلب کرنا یہ روا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر بادشاہ کا خواب آیا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی، عین تعبیر کے مطابق جو مصر کے پہلے 7 سال تھے اس میں خوب فراوانی رہی اور خوب غلہ ہوتا رہا اور جمع کیا جاتا رہا۔ جب اگلے 7 سال شروع ہوئے تو قحط کا زمانہ شروع ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر اور تعبیر کے مطابق مصر میں غلہ وافر موجود تھا، تو ارد گرد کے شہروں کے ملکوں کے لوگ بھی مصر آ کے اپنا غلہ لینے لگے۔ کنعان سے برادران یوسف بھی پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام کے پہچاننے کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے پہلے جو بیٹھے ہوتے ہیں سیکرٹری وغیرہ، وہ تعارف کے بعد ہی اندر بھیجتے ہیں، تو تعارف ہو گیا ہوگا کہ ہم اتنے بھائی ہیں، ہمارے ماں باپ وہاں ہیں، مصر سے آئے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے ہوں گے، یا ویسے بھی انہوں نے پہچان لیا ہوگا، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو وہ نہیں پہچان سکے، اس لیے کیونکہ وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جس اپنے سوتیلے بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا اور 18 درہم کے بدلے میں بیچ دیا تھا، وہ عزیز مصر کے عہدے پہ فائز ہو سکتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا بڑا اکرام کیا، مہمان نوازی کی، خاطر مدارات کی۔ اس سے انہیں یہ کہنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا کہ حضرت ہم آئے تو 10 ہیں، ایک ہمارا 11واں بھائی بھی ہے، تو ہمیں اس کا غلہ بھی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام کو تو تعارف تو ہو گیا تھا، سمجھے تھے وہی بھائی ہے 11واں میرا سگا بھائی بنیامین۔ کہا دیکھو بھائی، ہاں حالات یہ ہیں، جو غلہ خود لینے آتا ہے ہم اس کو غلہ دیتے ہیں، چونکہ قحط بہت زیادہ ہے، فرضی ناموں پہ غلہ نہیں دیتے۔ اب تم آئندہ جب آؤ گے تو اس کو ساتھ لے کے آنا تو غلہ ملے گا، اور اگر تم اسے ساتھ لے کر نہ آئے تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا۔ ایک آدمی کا زائد غلہ لینے کے لیے تم نے 11ویں بھائی کا بھی جھوٹ بولا تھا، تو تمہیں ہم پھر غلہ بالکل ایک بندے کا بھی نہیں دیں گے، پھر یہاں مت آنا۔ تو خیر، وہ یوسف علیہ السلام نے پھر بھائیوں سے غلے کے پیسے بھی نہیں لیے، اور ان کی جو قیمت تھی وہ سامان ہی میں رکھوا دی۔ اس سے شاید یہ بھی ہو کہ بھائی اس طرز عمل سے اور متاثر ہوں، اور اگلی مرتبہ وہ ضرور آئیں اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ سارا واقعہ پیش آ گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ جب وہ پہنچے کہ ہمارا جو ہے وہ غلہ ہم سے کم دیا گیا ہے، اب ہمارے بھائی کو بھی غلہ ساتھ بھیجنا تو ہمیں غلہ زیادہ ملے گا۔ تو انہوں نے کہا میں تم پہ کیسے بھروسہ کروں، میں اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم پہ بھروسہ کر چکا ہوں، اور جو ہوا وہ تمہارے سامنے ہے، لیکن بہرحال فاللہ خیر الحافظہ وہو ارحم الراحمین۔ تو یعنی ظاہری اسباب کا بھی گویا کہ اعادہ کیا، ان کو بھی اپنایا، اور اللہ پر بھروسہ بھی کیا۔ یہی کرنا چاہیے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو۔ جب انہوں نے وہ اپنا سامان کھولا
تو اپنا جو مال تھا وہ اس میں موجود پایا اور کہا کہ یہ تو ہمارا جو سامان ہے یعنی کہ غلے کی قیمت وہ ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ خیر بہرحال تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو دوسری مرتبہ روانہ کیا تو انہوں نے ان کو تلقین کی کہ دیکھو تم اکٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ داخل ہونا، کیونکہ تم پہلی مرتبہ تم گئے تھے، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، اب وہاں کے لوگ تم سے واقف ہو گئے، تو گویا کہ نظر بد سے بچانے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ایک سبب کے طور پہ اختیار کیا، واللہ تعالی عالم۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ۔ تو وہاں اسی طرح وہ مصر پہنچ گئے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تلقین کی تھی کہ ایک دروازے سے اکٹھے نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے باری باری داخل ہونا۔ فلما دخلوا علی یوسف، رکوع نمبر 3 ہے، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو الگ ملاقات کی اور ان سے ساری باتیں کی، سارا بتایا ہوگا یوسف علیہ السلام نے کہ ایسے ایسے تم لوگوں نے تو مجھے پھر بیچ دیا تھا قافلے والوں کے ہاتھ، پھر میں وہاں مصر پہنچا، وہاں ایسے ایسے میں رہا، پھر مجھے وہاں دوبارہ بیچا گیا، پھر عزیز مصر کی بیوی زلیخا مجھ پہ فریفتہ ہو گئی، اس نے مجھے بہکانے کے لیے یہ کام کیا، پھر اس کے بعد وہ پھل کاٹنے کا واقعہ پیش آیا، زلیخا کی دعوت کا واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد مجھے جیل جانا پڑا، پھر میں اتنا عرصہ جیل رہا، پھر میں جیل سے رہا ہوا۔ اب یہاں یہ سارا واقعہ سنایا ہوگا یوسف علیہ السلام نے۔ جب 2 ماں جائے بھائی اکٹھے ہوں سال ہر سال کے بعد تو ان کی مجلس کا اپنا ہی مزہ ہوگا، وہ سارا کچھ بتایا ہوگا۔ اور ادھر حضرت بنیامین نے بھی اپنے سوتیلے بھائیوں کی جو بدسلوکیاں تھیں وہ بتائی ہوں گی۔ خیر بہرحال ان بھائیوں نے آپس میں ملاقات کی اور غیر ممکن ہے کہ اس ملاقات میں یہ بھی طے کر لیا ہو کہ ہم تمہاری بوری میں پیمانہ رکھوا دیں گے تاکہ اس بہانے ہم تمہیں دوبارہ یہاں روک سکیں اور تمہاری ملاقات رہے، پھر ہم اپنے والدین کو بھی یہاں بلوا لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فلما جہزهم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، جب وہ قافلہ تیار ہو کے روانہ ہوا غلہ لے کے، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو پیمانہ تھا وہ اپنے بھائی کی بوری میں خود رکھا، کیونکہ اس معاملے میں راز کو راز رکھنا ضروری تھا، کسی ملازم سے یہ کام نہیں لیا ہوگا کہ کسی کو اس پر مطلع کرنا ہو کہ یہ کام ہم نے خود کیا ہے۔ جب وہ قافلہ اب گزر گیا تو پھر اعلان ہوا ایتھا العیر انکم لسارقون، او قافلے والو رکو، تم تو چور ہو۔ اب چور کیسے کہہ دیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں نے کہا ہو جو کارندے ہوں مصر کے خزانوں پہ کام کرنے والے، یوسف علیہ السلام نے نہ کہا ہو، یا اگر کہا بھی تھا تو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اس الزام کو گوارا کر لیا گیا ہو۔ اگر یوسف علیہ السلام نے ان کو چور کہا یا کہلوایا تو اس کی توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے چوری یوسف علیہ السلام کو قافلے کے ہاتھوں بھیج دیا تھا۔ اب انہوں نے وہ جو ایسے کیا تو اس زمانے میں چور کی سزا یہ تھی کہ جو کسی کا مال چراتا وہ اسی کا غلام بن جاتا تھا، اسی کے ہاں ٹھہرتا۔ تو اب جب وہ تلاشی شروع ہوئی تو انہوں نے سب سے آخر میں بنیامین کی تلاشی لی تاکہ پہلے سب کی تلاشی ہو جائے، اور تلاشی لینے کے بعد تو پھر ان کے سامان سے وہ نکل آیا غلہ۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا، یہ ساری باتیں آ گئی۔ فبدأ بأوعیۃ قبل وعاء اخیہ کذلک کدنا لیوسف۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کچھ اپنے ذمے لے رہے ہیں کہ ہم اسی طرح یوسف کے لیے یہ تدبیر کر رہے تھے تاکہ یوسف کی عصمت پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور یوسف صدیق جیسا انسان جس نے زلیخا کے خلوت قدے میں اپنے آپ کو بچایا ہے، یہاں بھائیوں کے سامان میں پیمانہ رکھوانے کا الزام کوئی یوسف پہ نہ دے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ سب کچھ یوسف کے لیے کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، جس طرح ان کی عصمت پہ کوئی دھبا نہیں لگایا جا سکتا، ان کی صدق اور سچائی پر بھی کوئی دھبا نہیں لگایا جا سکتا۔ تو انہوں نے پھر بھائیوں نے بجائے اس کے کہ بنیامین کی صفائی دیتے، تحقیق کرواتے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، کسی نے رکھ دیا ہوگا، آپ تحقیق کروائیں، حلفیہ بیان لیں، قسمیں اٹھوائیں، فوراً کہہ دیا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ ہے ہی ایسے، اس کا بھائی یوسف بھی پہلے چوری کر چکا ہے،
وہیں کھڑے کھڑے یوسف علیہ السلام پر بھی ان لوگوں نے معاذ اللہ چوری کا الزام لگا دیا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف نے اب بھی اپنے دل میں چھپایا اور ان کے سامنے کوئی بات ظاہر نہیں کی. بعد انہوں نے یہ بھی توجہ کی ہے کہ یوسف علیہ السلام پہ چوری کا جو الزام لگایا اس کی حقیقت یہ تھی کہ ان کے والدہ کے انتقال کے بعد یوسف علیہ السلام کی پھوپھی کی خواہش تھی کہ یوسف میرے پاس رہیں، میرے بھتیجے ہیں، پرورش میں کروں گی، لیکن ان کو نہیں دیا جا رہا تھا. تو ان کی پھوپھی نے یہ طریقہ اختیار کیا، یوسف علیہ السلام کے کمرے سے کوئی ٹپکا وغیرہ کوئی چیز باندھ دی اور مشہور کر دیا کہ چوری ہو گیا. جب بعد میں دیکھا وہ تو یوسف کے کمر سے ملا، تو اب یہ کہا کہ یوسف نے چوری کیا، لہذا اس کو تو اب پھوپھی کے پاس ٹھہرنا ہوگا. تو پھوپھی نے اپنے پاس یوسف کو ٹھہرانے کے لیے یہ اختیار کیا تھا. اور جب پھوپھی کا انتقال ہوا تو پھر وہ بعد میں اپنی خالہ کے پاس آئے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی. بہرحال اس وجہ سے ان کو یہ کہا گیا. اگر یہ کہا بھی گیا ہے تو اس سے یوسف علیہ السلام پر کسی بھی طور چوری کا الزام ثابت نہیں ہوتا. بہر ایسے موقع پہ لوگ ایسی مشہور باتیں بھی کر دیتے ہیں جو بے سر و پا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے تو بہت منت کی کہ اے عزیز، ہمارا ایک باپ بوڑھا ہے تو اس کو نہ رکھو، اس کی جگہ میں کسی اور کو رکھ لو ہمارے بھائیوں میں سے. لیکن یوسف علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہنا تھا کہ چوری کوئی کرے کوئی اور بھرے کوئی. کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہو کہ ہم کسی کے بدلے میں کسی اور کو رکھ لیں. بہرحال جب وہ وہاں سے مایوس ہو گئے تو پھر وہ بہت ہی پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو، تمہارے باپ نے تم سے بہت قسمیں لی تھیں اور کہا تھا کہ ب تم اس بھائی کو بھی لے کے جا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ جس طرح تم نے پہلے یوسف کے بارے میں زیادتی کی ہے تم اس کے بارے میں بھی اب تم زیادتی کرو. تو خیر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بارے میں انہوں نے بہت خیال آیا کہ اب ہم کیا کہیں گے. تو خیر ارجعوا الی ابیکم، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اب جاؤ، تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ان ابنک سرق، کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے اور وہ وہاں اس کو روک لیا گیا ہے. تو خیر پھر وہاں پر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام وہ الگ بیٹھ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو ان کو یہ پرانا صدمہ تازہ ہو گیا اور بے اختیار وہ پکار اٹھے، ہائے یوسف، یا اسف علی یوسف وبیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. تو اس پر وہ کہتے رہے کہ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، کہ یعقوب آپ تو بس ہر وقت یوسف ہی کرتے رہیں گے، اب اس کو بھول بھی جاؤ، اتنا اپنا عرصہ ہو گیا ہے. خیر بہرحال تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت میں یہ فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ اب میری شکایت اللہ کے آگے ہے. یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں سے پکا وعدہ لیا تھا تو بیٹوں نے اس میں گویا کہ کوتاہی کی اور پیالہ برآمد ہونے ہی فوراً بھائی کو چور کہہ ڈالا اور معاملے کی صفائی نہیں کرائی. اس واسطے یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بنیامین نے چوری کی ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بچوں کے بارے میں جو جملے بولے ہیں تو اس وقت حالات یہی تھے کہ ایسے وقت میں ایسے ہی جملے بولے جاتے ہیں. پھر اب گھر میں غلہ بھی ختم تھا. پہلے یوسف کی جدائی تھی، اب یعقوب علیہ السلام کی جدائی. اب یہ بھائی تیسری مرتبہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور مصر پہنچ گئے کہ مصر میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت بنیامین بھی ہیں. جب یہ یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کے فقر و فاقہ کے حالات معلوم ہوئے اور بھائیوں کی آہ و فغاں معلوم ہوئی اور وہاں جا کر وہ کہتے لگے ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تنگی پہنچی ہوئی ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم کھوٹے سکے لے کے آئے ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہیں. فاوفِ لنا الکیل، ہمیں پورا غلہ دینا. وتصدق علینا، اور کچھ اپنی طرف سے صدقہ بھی کر دینا. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی. اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو واقعی ام تم جاہلون، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کو اس سے پہلے اجازت نہ ہو بتانے کی کہ میں یوسف ہوں، پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ اب اجازت ملی ہو تو انہوں نے کہا قالوا انک لانت یوسف. اب جب غور کیا تو ظاہر ہے بھائی کو پہچان تو لیتا ہے. جب غور کیا
تو کہا کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور حقیقت یہ ہے قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، اور حقیقت یہ ہے من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو پھر وہ معافی تلافی کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا، اللہ تمہیں معاف کرے، اور جاؤ میری یہ قمیص لے کے جاؤ اور جا کے میرے ابا جان کی آنکھوں پہ لگاؤ، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، پھر ان کو یہاں لے آنا۔ جب یہاں سے یہ نکلے تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لا اجد ریح یوسف، مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یوسف کنعان کے کنویں میں قریب تھا تب تو خوشبو نہیں آئی، جب بھائی اس قافلے والوں کو بیچ رہے تھے تب بھی خوشبو نہیں آئی، جب قافلے والے ان کو لے کے جا رہے تھے غلام بنا کے مصر تب بھی خوشبو نہیں آئی، مصر کی جیل میں قید رہے تب بھی خوشبو نہیں آئی، مصر میں زلیخا کا واقعہ پیش آیا اور مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا، پھر جیل میں رہے، پھر اس کے بعد عزیز مصر بنے، پھر بھائی غلہ لینے گئے، پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ خوشبو نہیں آئی، اب خوشبو آ گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک نبی کا معجزہ تھا، اور جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ جب چاہے تو وہ معجزہ صادر ہوتا ہے، جب اللہ نہ چاہے تو صادر نہیں ہوتا۔ اللہ نہ چاہے تو کنعان میں کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کی خوشبو نہ آئے، اور اللہ چاہے تو سینکڑوں میل دور مصر سے یوسف کی خوشبو آ جائے۔ خیر پھر وہ وہاں بھائی پہنچے، اور فلما انجال بشیرو، تو خوشخبری آئی تو ان کے آنکھوں پہ یوسف علیہ السلام کا کرتا رکھا گیا، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ابا جان ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں معاف کر دیں، توبہ کریں، دعا کریں، ہم تو خطا کار ہیں۔ انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب دعا کروں گا، اس وقت نہیں کی کیونکہ ابھی یوسف کا حق بھی وابستہ تھا، تو ان سے ملنے کے بعد ہی کچھ ہو سکنا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک فریق کی بات سن کر اس کے لیے معافی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام سے ملیں گے، ساری باتیں ہوں گی، پھر تمہارے لیے دعا بھی کریں گے اور معافی کا اعلان بھی کریں گے۔ یا بعضوں نے کہا ہے کہ اب یہ بات دل کو لگتی ہے، واللہ عالم، اور باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ بعضوں نے کہا یعقوب علیہ السلام آخری شب میں دعا کرنے کا وعدہ کیا کہ وہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، یا شب جمعہ جو جمعے کی رات ہے وہ اہم ہوتی ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو میں اس وقت دعا کروں گا، واللہ تعالی عالم۔ پھر جب مصر میں اطلاع پہنچی کہ یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سلطنت کے عمراء اور تمام وزراء کو اور ہزاروں فوجیوں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور استقبال کیا، اور ان کی والدہ کے بارے میں آ چکا ہے، سوتیلی تھیں، یہ بعضوں نے کہا حقیقی تھی، بہرحال تو استقبال کے لیے سب مصر کے لوگ وہاں پہنچے اور استقبال ہوا، شاندار استقبال ہوا، اور یہیں پر وہ سجدہ ہوا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا، نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جائز رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں اور آپ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی ممنوع اور حرام ہے۔ بعض حضرات نے اس کو سجدہ نہیں کہا ویسے ہی جھکنا مراد ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہاں سجدہ یوسف علیہ السلام کو کیا ہی نہیں تھا، سجدہ اللہ تعالیٰ کو کیا تھا، اور یہ سجدہ شکر تھا۔ بہرحال غیر اللہ کے لیے جو سجدہ عبادت ہے تو کسی امت میں بھی جائز نہیں رہا۔ تو کہنے لگے ھذا تعبیر رؤیا من قبل، یہی وہ خواب کی تعبیر ہے جو شروع میں دیکھا تھا، 40 سال پہلے خواب دیکھا تھا، آج تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا بھی 40 سال بعد قبول ہو سکتی ہے، اور خواب کی تعبیر بھی 40 سال بعد سامنے آ سکتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے اکٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام، کیا عجیب اخلاق پیش کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کن تکلیفوں سے گزرے۔ بھائیوں نے باپ سے لیا اپنے ساتھ کھیل کود کے لیے، تھپڑ بھی مارتے رہے، بعض روایت میں ہے کیا رویہ اختیار کیا، کرتا اتارا اور ان کو پھر کنویں میں پھینکا، پھر وہ کنویں والوں نے اٹھایا، وہ غلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، یہ سارا معاملہ بھائیوں کا حسد کرنا، کنویں میں ڈالنا، قافلے والوں کے ہاتھ بیچنا، مصر کے بازار میں یوسف کی قیمت کا لگنا، اور ناکردہ گناہ کے جرم میں ایک لمبا عرصہ جیل کاٹنا، والدین سے ملاقات ہوئی تو کوئی بھی شکایت کا جملہ زبان پہ نہیں آیا۔ قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھ پہ احسان کیا، جیل سے نکالا اور تمہیں دیہات سے اللہ پاک شہر میں لایا۔ بس بھائیوں کے معاملے کو ایک جملے میں
کہہ کے ختم کر دیا، بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، وہ تو شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان لڑائی ڈلوا دی تھی، وگرنہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہاں پر بھی بھائیوں کا قصور نہیں نکالا، سارا قصور شیطان کا نکالا، یہ فساد شیطان کا برپا کیا ہوا تھا۔ یہ کیا عمدہ اخلاق ہے، سبحان اللہ، جس کا نمونہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا۔ آج سورۃ یوسف کی یہ آیتیں ہر مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اسی اسوہ پہ عمل کرنے کی دعوت دے رہی ہیں۔ شکوے آج بہت کرتے ہیں، اور اسی شکوہ شکایت میں خاندان تباہ ہو رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، جھگڑے بڑھ رہے ہیں۔ اگر اس اسوہ یوسفی کو اپنا لیا جائے تو ساری لڑائیاں اور جھگڑے جو خاندانوں میں بھائیوں کے، بھائی بہنوں کے ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے آخر میں فرمایا، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، صفحہ نمبر 102 میں، کہ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے جب وہ بھائی آپس میں مشورے کر رہے تھے اور جب وہ مکر کر رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ تو وحی کے ذریعے، تو لہٰذا یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کی زبان سے نکلنا یا آپ پر وحی اترنے کی اور آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ جتنا ہی حرص کر لیں، جتنی ہی تمنا کر لیں، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ پھر آخری رکوع ہے، اس کی سورت کی آیت نمبر 109 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں میں سے آئے ہیں، کوئی بھی فرشتہ نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو لہٰذا سوال کا جواب ہو گیا کہ آپ تو بشر ہیں، آپ رسول کیسے؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول ہوتا ہی بشر ہے، فرشتہ ہوتا ہے، وہ نبی اور رسول بن کے نہیں آتا ہے۔ پھر آگے جو آیت ہے 110 کہ اس میں یہ ہے کہ جب مدت دراز تک کافروں پر اللہ کا عذاب نہ آیا تو اللہ کے پیغمبر مایوس ہو گئے، اور انہیں یہ گمان ہونے لگا کہ جو ہم نے عذاب الہی کے آنے کا اندازہ لگایا تھا، اس اندازہ لگانے میں ہم سے غلطی ہو گئی تو عذاب آ گیا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور کافروں نے بھی یہ گمان کر لیا کہ اللہ کے عذاب کے بارے میں ہم سے جھوٹ بولا گیا تھا، عذاب وغیرہ کچھ نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ دو مطلب اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ رعد مکی ہے اور اس کی 43 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہے۔ مکی ہونے کے ناطے اس صورت کے مضامین بھی توحید، رسالت، قیامت ہے، اور مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ پوری صورت اسی مرکزی موضوع کا احاطہ کرتی ہے، اور صورت میں بار بار اور مختلف دلائل سے توحید کو، رسالت کو، معاد اور قیامت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں دلائل اتنے عام فہم اور سہل اور آسان ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، دونوں طرح کے معمولی غور و فکر کریں، انہیں بآسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ سورہ رعد میں مخالفین کے اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور بعض مقامات پر اعتراض ذکر کیے بغیر ہی جوابات دیے گئے ہیں۔ مکی دور مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا صبر کا دور گزرا ہے، اس میں ضرورت تھی تسلیوں کی۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسلمانوں کو تسلی سے بھی نوازا ہے۔ رعد عربی میں بجلی کی کڑک کو اور بجلی کی گرج کو کہا جاتا ہے۔ سورت کی آیت نمبر 13 میں لفظ رعد آیا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، تو اس لفظ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ رعد ہے، وگرنہ رعد کے حوالے سے اس سورت میں کوئی تفصیلی بحث نہیں ہے، بس لفظ رعد آنے کی وجہ سے اس کا نام سورہ رعد رکھ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری آیت میں آسمانوں کے بارے میں فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے، تم جسے دیکھ رہے ہو۔ یعنی آسمان قدرت، آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے غیر مرئی اور غیر محسوس ستونوں پہ کھڑا ہے۔ ستون تو ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے، یا اس کے ستون اور نہیں ہیں بالکل بھی، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، دونوں اس میں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کے بارے میں فرمایا، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ ہر قسم کے پھلوں میں ہم نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ تو کیا ہر پھل کے جوڑے ہیں، یعنی مادہ اور نر؟ تو بعضوں نے کہا ہے جوڑے سے مراد یہ ہے کہ رنگ، سائز، ذائقہ، تاثیر وغیرہ مراد ہے کہ ہر کسی میں الگ الگ ہے۔ یا بعضوں نے کہا ہے کہ جوڑے کا مطلب یہ ہے کچھ پھل سرخ رنگ کے ہیں، کچھ سفید کے ہیں،
کچھ پھل چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ کھٹے ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ گرم ہیں، کچھ سرد تاثیر والے ہیں۔ یا بعضوں نے کہا ہے جوڑے سے پھلوں کے مختلف انواع اور اقسام مراد ہیں، یعنی کہ زوج کا معنی قسم اور ازواج کا معنی انواع و اقسام کے بہت سے پھل بنائے ہیں۔ اور آج کل کی سائنس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جس طرح جانوروں میں نر اور مادہ ہوتا ہے، اسی طرح نباتات میں بھی نر اور مادہ موجود ہے۔ اگر یہ قول لے لیا جائے تو پھر بات بالکل واضح ہے کہ ہم نے ہر پھل میں نر بھی بنایا ہے اور مادہ بھی بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا سنوان وغیر سنوانی یسقا بماء واحد، یعنی کھجور کے بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جڑ سے ایک تنا نکلتا ہے، اور بعض میں ایک جڑ سے 2 تنے بھی نکلتے ہیں، زیادہ بھی نکلتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جڑ سے ایک ہی تنا نکلتا ہے اور اوپر جا کے 2 3 4 ہو جاتے ہیں، جیسے عام درخت۔ یا بعض ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ درخت ہے اس کا، یعنی کہ اپنا کھجور کا، کہ اس کا تنا ایک ہی رہتا ہے اور وہاں سے پھل نکلتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ کھجور اور دوسرے پھلوں کے حوالے سے فرمایا گیا، یا کھجور ہی کی 2 قسموں کے بارے میں فرمایا گیا۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، کہ ہم نے بعض پھلوں کو بعض پھلوں پہ فضیلت دی ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی کسان ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی سورج سے ان کو حرارت ملتی ہے، لیکن پھر اس کے باوجود پھل مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، طاقت مختلف ہیں، وٹامنز مختلف ہیں، توانائی مختلف ہے۔ اگر اسباب سے پھل نکلتے ہوتے تو جب ایک سورج سے، ایک زمین سے، ایک پانی سے پھل نکلتے ہیں، سب ایک جیسے ہوتے، تو ان تمام اسباب کے باوجود پھلوں کے ذائقے کا مختلف ہونا، مٹھاس کا کم زیادہ ہونا، طاقت میں فرق کا ہونا، یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے ان تمام ایک جیسے اسباب کے باوجود بھی مختلف ذائقے والے اور مختلف فائدے والے پھل اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں۔ آگے آیت نمبر 5 میں وہ لوگ حشر پر اور بعث بعد الموت پر تعجب کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی ان تعجب فعجب قولہم اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس ذات نے اس طرح سے زمین سے پھلوں کو پیدا کیا ہے، وہ تمہیں زندہ کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر کیسے قادر نہیں ہے۔ پھر آگے ہے اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور ان کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یعنی گلوں میں ہم نے توق ڈال دیے، غیر محسوس توق، غیر مرئی توق، اس کی وجہ سے حق سننے، سمجھنے، حق دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے جب کل قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے گلوں میں توق ڈال کے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر آیت نمبر 6 میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو تو تمہارے مطالبے کے مطابق عذاب نازل نہیں ہو رہا، تم جلدی کر رہے، یستعجلونک بالسیئۃ، اگر تمہارے مطالبے کے مطابق کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا تو ہماری طرف سے ایک ڈھیل ہے، اور اگر تم اس ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے پھر اس کا انجام وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور ہم تمہیں ان کے واقعات بھی بتا چکے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا کہ کفار اپنی منشا کے مطابق نشانی مانگتے تھے، اور مراد ہٹ دھرمی تھی، قبول حق نہ کرنا تھا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نشانی کے طالب ہو، انما انت منذر، میں حسب منشا نشانی پورے کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ اگر تم نشانی چاہتے ہو، نشانی تو ہے، کتنی نشانیاں بتائی ہیں پہلی آیات میں، تو لہٰذا تم چاہو کہ تمہاری منشا کے مطابق نشانی ہو تو یہ میرے بس میں نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، جو مجھے عطا ہوتا ہے میں وہی تمہیں آگے پہنچاتا ہوں۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا کہ جو مادہ اپنے رحم میں اٹھاتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں یا ہر مادہ کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، خوبصورت ہے یا بدصورت، سعید ہے یا شقی، اچھا ہے یا برا، دنیا میں زندہ آتا بھی ہے یا اندر پیٹ میں مر جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ جانتا ہے۔ کوئی الٹرا ساؤنڈ اس کی حقیقت نہیں بتا سکتا۔ آج الٹرا ساؤنڈ نر اور مادہ تو بتا دے گا، لیکن شقی سعید
یہ کہاں بتائے گا جنتی ہے جہنمی ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ کہاں بتائے گا اس نے اندر ہی مر جانا ہے یہ زندہ باہر آئے گا، یہ الٹرا ساؤنڈ کہاں بتائے گا؟ یعلم ما فی الارحام، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے رحم میں کیا ہے۔ اور اسی طرح رحم میں بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1 ہیں، 2 ہیں، وقت پہ پیدا ہوتے ہیں، پہلے پیدا ہوتے ہیں، ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، قابلیتیں کیا ہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ کے علم اور اللہ کے سوا کوئی مشین بھی اس کو نہیں جان سکتی۔ آیت نمبر 11 میں پہلی بات یہ فرمائے گی لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں جو باری باری آتے ہیں۔ حدیث کے مطابق دن کے فرشتے فجر میں آتے ہیں اور عصر تک رہتے ہیں، اور شام کے فرشتے عصر میں آتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں۔ عصر میں اور فجر میں دونوں قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے بھی ہیں جو حافظہ ہیں، اور یحفظون من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کو بچاتے ہیں حوادثات سے، نوائبات سے، آسمانی زمینی آفات سے، اور اس قسم کی جو مخلوق ہے نظر نہ آنے والی اس مخلوق سے بھی یہ لوگوں کو بچاتے ہیں۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، یہ مسلمانوں کے دلوں میں اچھے خیال پیدا کرتے ہیں جس سے وہ شیطان کے وساوس سے بچ جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی کا فیصلہ حادثے کا ہو چکا ہوتا ہے تو پھر وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، پھر حادثے میں اس کی ہلاکت یا اس کا متاثر ہونا وہ تقدیر کے مطابق ہو جاتا ہے۔ پھر اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو طالب ہدایت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی غلط روش کو تبدیل کرتا ہے جو خود اپنی تبدیلی کا خواہش مند ہوتا ہے، اور جو اس کا خواہش مند نہیں ہوتا پھر اس کی یہ تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ جیسا شاعر نے کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں وہی لفظ رعد کا آیا ہے کہ رعد بادلوں کی گرج اور کڑک کو کہا جاتا ہے، یا جو فرشتہ اس پہ مأمور ہے ان کو ہانکنا ہے اس کا نام بھی رعد کہا جاتا ہے۔ تو رعد تسبیح کرتا ہے، اگر تو فرشتہ ہے پھر تو واضح ہے، اگر رعد سے مراد فرشتہ نہیں وہ کڑک اور وہ گرج ہے تو اس کی تسبیح بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک مخلوق دوسرے کی تسبیح نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اور دوسرا یہاں یہ بھی ایک لطیف طریقے سے شرک کی رد ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے اور شریک خدائی قرار دیتے تھے، تو جہاں تو کہا گیا وہ تو ڈرتے ہیں اور ڈر ڈر کے تسبیح کرتے ہیں، تو جو کسی سے ڈرتی ہو مخلوق وہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ بجلی کی جو کڑک ہے اس وقت میں یہ دعا پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، یہ یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ سبحانہ من یسبح الرعد بحمدی والملائکۃ من خیفتی اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 ہے لہو دعوت الحق، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سچی پکار ہے۔ اس میں معبودان باطلہ کے ارث کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ بتوں سے مانگتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلائیں تو بے بس پانی ہاتھ پھیلانے والوں کے پاس کہاں آ سکتا ہے؟ وما هو ببالغ، تو اس طرح غیر اللہ سے مانگنے والے جو غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ کبھی بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اگلے آیت سجدہ ہے نمبر 15، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سر بسجود ہے۔ مومن جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ طوعاً، وہ برضا و رغبت خوشی کے ساتھ، اور جو کافر ہے وہ خوشی کے ساتھ نہیں کرتا لیکن کرہن اس کو بھی اللہ کے فیصلوں کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے منہ سے کھائے گا تو منہ سے کھانا پڑتا ہے، کان سے نہیں کھا سکتا۔ آنکھ سے دیکھے گا، آنکھ سے دیکھنا پڑتا ہے، وہ ناک سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ طوعاً او کرہر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 ہے، اس میں بھی شرک کی رد کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ قل اللہ قل فتخذتم من دون اولیاء، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لوگ بھی اقرار کرتے ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ زمین آسمان کا مالک کون ہے تو کہتے ہیں اللہ۔ تو پھر جب اللہ نے زمین آسمان کو بنایا ہے تو پھر اس میں دوسروں کی شرکت کہاں سے آ گئی؟ لہٰذا جب تم اللہ کو اس کا رب مانتے ہو تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگنا اور دوسروں کی بندگی کرنا یہ تمہارے عقل
کا اندھا پن ہے اور تمہاری حماقت اور بیوقوفی ہے۔ یہاں پر دو لفظ بولے ہیں، ایک اعما کا اور اس کا بصیر کا، اور ایک ظلمات کا اور نور کا۔ اعما کا معنی اندھا، مشرک کو اندھا کہا ہے، اور جو موحد ہے اس کو بینا کہا ہے، اور توحید کو نور اور روشنی کہا ہے، اور شرک کو ظلمات تاریکی کہا ہے۔ آیت پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جب تخلیق کائنات میں کوئی مخلوق اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، تو لہٰذا جب تخلیق کائنات میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں تو خالق کے اختیارات میں کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ جب خالق ایک ہے تو معبود بھی ایک ہے، خالق کوئی اور نہیں تو معبود بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جب پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے تو ایک وقت تک جھاگ بہت چھائی رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جھاگ اپنی طبی عمر کو پوری کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور جھاگ کے نیچے جو مفید اور قیمتی چیز ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، بلکہ یہ صرف باقی نہیں رہتی، لوگوں کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ یہی مثال اللہ پاک نے دی ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جھاگ وہ چلی جاتی ہے، اور اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو نیچے جو لوگوں کے نفع کے لیے چیز ہے وہ نیچے رہتی ہے اور محفوظ رہتی ہے۔ یہ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ حق اور باطل کتنا بھی سر چڑھ کے آئے جھاگ کی طرح، بالآخر وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو حق ہے اگرچہ وہ نیچے ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے چیز ہوگی وہ باقی رہے گی، اور جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نہیں ہوگی وہ کتنی ہی گرم جوشی کے ساتھ آئے فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سورت کے رکوع نمبر 3 میں اور پارہ نمبر 13 کے رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، وہ ترجمے سے واضح ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں پختہ کرنے کے بعد، گویا کہ جو اور زمین میں فساد کرتے ہیں اور صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، تو جو عہد و پیمان ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ بھی مراد ہیں، جو بندوں کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اور آگے صلہ رحمی کے بارے میں کہ اس میں صلہ رحمی یوصلہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصلہ ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، یعنی اس میں صلہ رحمی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، اور قوت اسلامی کے بقا کے لیے جن روابط کی حقوق کی ضرورت ہے وہ سب داخل ہیں، کہ سب حقوق کی ادائیگی تبھی ممکن ہے جب ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کا خوف ہو تو یہ کام ادا ہوتے ہیں، اور اللہ کا خوف نہ ہو تو یہ کام ادا نہیں ہوتے۔ اس واسطے یہ فرمایا گیا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے وہی حقوق کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ اس رکوع کی آخری آیت میں، سورت کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی کشادگی اور تنگی کے معاملے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو تنگ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس رزق کے حوالے سے خوشحالی ہے تو اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں، اور کسی کے پاس رزق کی تنگی ہے اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں۔ بس اوقات اس کے برعکس تو ہوتا ہے، ایک آدمی تنگ دست ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے، ایک مالدار ہے اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مال اللہ کی رضامندی کی دلیل ہو اور مال نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہو۔ آگے آیت نمبر 27 ہے، اس میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ جو آدمی راہ راست پہ نہیں آنا چاہتا کہ تو وہ پھر مطالبہ ہی مطالبہ کرتا جاتا ہے، اور اپنے مطالبوں کی ایک فہرست تیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس مطالبے پورے کرنے کے حوالے سے قدرت کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ سمجھ نہیں چاہتے۔ ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے چاہنے کا مطلب ہے کہ جس میں خود چاہت نہیں ہے حق پہ آنے کی، پھر اللہ بھی اس کو نہیں چاہتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ کی طرف وہی رجوع کرتا ہے جس کے اندر خود انابت ہے، اللہ کی طرف آنے کا جذبہ ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو سکون ہے وہ اللہ کے نام میں ہے، اس کے ذکر میں ہے، اس کی ذات اور اس کے صفات کے تذکرے میں ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت بھی ایسی ہی ہے، دنیا کی کسی چیز میں وہ سکون نہیں جو اللہ کے نام میں اور اس کی یاد میں ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے تھے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ عرب کے لوگ
اللہ اور رب سے تو مانوس تھے، رحمان ان کے لیے نئی چیز تھی۔ وہ رحمان کا جب لفظ اترتا تو وہ ان کے لیے نامانوس ہوتا اور وہ کہتے کہ رحمان کیا ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ تو ایک اور آیت میں فرمایا گیا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کہو یا رحمان کہو، ایک ہی ذات کے متعدد نام ہیں۔ یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ وہم یکفرون بالرحمن، وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ آپ فرما دے ہوا ربی لا الہ الا ہو، وہی تو رحمان ہے جو میرا رب ہے، جس کو تم رب کہتے ہو، اللہ کہتے ہو، رحمان بھی وہی ہے۔ آیت نمبر 30 میں پھر وہ کافروں کے مطالبے کو ذکر کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا۔ 31 میں وہ مطالبے کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے اگر ہم ان کے لیے پہاڑ بھی چلا دیں، زمین کو کاٹ دیں، ان سے مردے باتیں کرنے لگیں، تو کیا پھر یہ ایمان لے آئیں گے؟ جو حضور کے ہاتھ سے شق قمر کا معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لائے، جو حضور کی معراج کے معجزہ سے مسلمان نہیں ہوئے، ایک ہی رات میں آسمانوں سے اوپر جا کے واپس آنے سے مسلمان نہیں ہوئے، جو ایک نبی امی کی زبان سے قرآن جیسا معجز اور بے نظیر کلام سن کے مسلمان نہیں ہوئے، جو حضور کی صحبت سے اتنے پاکیزہ جماعت کا وجود دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، تو کیا وہ پہاڑوں کے چلنے سے خاک مسلمان ہوں گے؟ وہ مردوں کی باتیں کرنے سے خاک مسلمان ہو گئے؟ لہٰذا مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی، کہ یہ لوگ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم ان کا مطالبہ پورا کر بھی دیں تو اس سے بڑے مطالبے ہم پورے کر چکے ہیں، یہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ ان کا مطالبہ پورا نہ کرنا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہماری قدرت میں نہیں، ہماری قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن اس کی مصلحت کے خلاف ہے۔ ہم مصلحت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کے یہ مطالبے پورے نہیں کر رہے، اپنی قدرت نہ ہونے کی وجہ سے یہ مطالبے پورے نہیں کر رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے وعد اللہ کا لفظ ہے کہ حتی یأتی وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، اس سے کیا مراد ہے؟ بعضوں نے کہا ہے اس سے فتح مکہ کا مراد ہے، یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 33 میں قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم نے جو اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف نام ہیں، بس ان کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہے، اور یہ بے خود ساختہ بے جان بت ہیں، بے وزن بت ہیں، بے قیمت بت ہیں، اور یہ صرف اور صرف نام ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم آباؤکم، تو یہاں اس کو واضح کیا کہ تم نے نام رکھا ہے، نام کے سوا ان بتوں میں اور کچھ حقیقت نہیں ہے۔ آیت نمبر 26 میں والذین آتیناہم الکتاب، بعض اہل کتاب کی تعریف ہے جو انصاف اور حق سے کام لینے والے تھے اور وہ بالآخر مشرف اسلام ہوئے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی یہود میں یہ ایمان لائے، اور نصارہ میں شاہ حبشہ اور ان کے ساتھی۔ یہود میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو حق پہ قائم ہیں، اور نصارہ میں سے بھی ایسے ہیں جو حق پہ قائم ہیں۔ اور پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، انما امرت ان اعبد اللہ، یہی حکم ہے ہمیں، ہم اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آیت نمبر 38 میں کافروں کے سوال کا جواب ہے، کہتے تھے کہ آپ تو بیوی بچوں والے ہیں اور آپ کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، تو آپ نبی کیسے؟ تو جواب دیا کیا بیوی بچوں والا ہونا یہ نبوت کے منافی ہے؟ ابراہیم کی بیوی بچے نہیں تھے؟ جن کو تم نبی مانتے ہو ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ گزشتہ انبیاء کرام بھی بیوی بچوں والے تھے، تو اگر میں بیوی بچوں والا ہوں یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ نبوت کی منافی نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 39 ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ مٹاتا رہتا ہے کتاب کو اور باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے، اور اصل کتاب اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے۔ پہلا تو یہ آیت احکام سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ بعض احکام کو مٹا دیتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے، اور بعض احکام مبرم پکے دائمی ہوتے ہیں، وہ منسوخ نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اور ایک اور رائے کے مطابق یہ آیت تقدیر کے بارے میں ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق یہ ہے کسی کام کو دوسرے کام سے جوڑ دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، اگر یہ کام ہوا تو یہ ہوگا، اگر یہ نہ ہوا تو یہ نہیں ہوگا، یہ تقدیر معلق ہے۔ جیسے بچے نے باپ کی خدمت کی، اس کی عمر 90 سال ہوگی، نہ کی تو 60 سال ہوگی،
اس آدمی نے صدقہ دیا تو حادثے سے بچ جائے گا، نہ صدقہ دیا تو حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ اور دوسری تقدیر مبرم جو بغیر کسی کام کے ساتھ جوڑے لکھی ہوتی ہے، اس کی عمر 90 سال ہوگی یا اس نے حادثے سے بچ جانا ہے، تو یہ تقدیر مبرم اور معلق ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء میں تقدیر معلق ہے، اور یثبت میں تقدیر مبرم ہے جو اٹل اور آخری ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اصل کتاب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر یہ آیت تقدیر کے بارے میں ہے تو تقدیر کا مبرم اور معلق ہونا بندوں کے اعتبار سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ہر تقدیر مبرم ہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے انجام کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لکھا تو ایسے ہے کہ بیٹے نے باپ کی خدمت کی تو 90 سال عمر ہوگی، اللہ کو معلوم ہے پہلے ہی کہ یہ خدمت کرے گا، لہذا اس کی عمر 90 سال ہی ہوگی، یہ صدقہ کرے گا، یہ حادثے سے بچ جائے گا، تو لہٰذا انجام اللہ کو معلوم ہے۔ اس واسطے اللہ کے حق میں ساری تقدیر مبرم ہی ہے اور معلق نہیں ہے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو جو دھمکیاں دی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو دکھا دیں یا ہم دنیا سے آپ کو اٹھا لیں اور بعد میں اپنا وعدہ پورا کریں، لہٰذا آپ اس فکر سے بالا تر ہو جائیں کہ ہماری دھمکیاں آپ کے ہوتے ہوئے پوری ہوں گی یا بعد میں ہوں گی۔ بس آپ کا کام یہ ہے، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ نے پہنچانا ہے اور ہم نے ان سے حساب لینا ہے۔ آیت نمبر 41 میں دو باتیں بیان کی گئیں کہ ان کو یہ توجہ دلائی گئی کہ تم اس چیز کو کیوں نہیں دیکھ رہے کہ سرزمین عرب بالخصوص مکہ کے ارد گرد اسلام پھیل رہا ہے اور بڑے بڑے قبائل اور ذی اثر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور تمہارا حلقہ چاروں طرف سے گھٹ رہا ہے۔ مخالفین کو اسلام نظر آ جانا چاہیے، اس کو بھی اسلام کی سچائی کی دلیل سمجھیں۔ اور واللہ یحکم لا معقب لحکمی، اور یہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ لوگ جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اسلام کی مخالفت سے ان کا بس نہیں چلے گا اور ان کی مخالفت سے اسلام کم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو ترقی دیں گے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسلام کے بارے میں اس کو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ اور ہم تمہیں اطراف سے کم کر رہے ہیں، اور اللہ جب فیصلہ کرنے پہ آئے گا تو کوئی بھی اس کے فیصلے کو رد کرنے والا اور ختم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 42 میں بتایا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی تھیں اور ہر زمانے میں حق کی آواز کو دبانے کے لیے سازشی لوگ سازشی کرتے رہے ہیں، آپ کے زمانے میں بھی کر رہے ہیں، لیکن جس طرح وہ ناکام ہوئے یہ بھی ناکام ہو گئے۔ اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اور قرآن کی اس سورت کی آخری آیت میں جو 43 نمبر ہے، یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی بھی آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے وہ اس بات کی گواہی دینے پہ مجبور ہے، بلکہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ کی تعلیمات گزشتہ آسمانی تعلیمات کے مطابق ہیں، آپ کی پیشین گوئیاں گزشتہ کتابوں کی پیشین گوئیوں کے مطابق ہیں، لہٰذا خدا آپ کا گواہ ہے۔ اگر یہ جاننے والے بھی چشم پوشی سے کام لیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اللہ کی گواہی کے ہوتے ہوئے اور کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، البتہ اس کی بعض آیات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مدنی ہیں، لیکن ان کے مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہی پایا جاتا ہے۔ اس صورت کا موضوع اور انداز بیان مکی صورتوں جیسا ہے، اور اس صورت کے مضامین پچھلی صورت رعد کے مضامین سے کافی ملتے جلتے ہیں، جیسے توحید، رسالت، آخرت اور منکرین کے شبہات کا جواب۔ سورہ رعد کی طرح اس صورت کا مرکزی موضوع بھی یہی ہے جو کہ مکی صورتوں کا ہوتا ہے، توحید، رسالت، آخرت، قیامت اور سوالوں کے شبہات کے جوابات۔ سورہ ابراہیم کو مکی دور کی آخری صورت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے متعدد صورتوں میں تبلیغ، تبیین، بیان، افہام، تفہیم، سمجھانے کا پورا حق ادا کیا جا چکا تھا۔ اس لیے اس صورت میں جب سمجھا کے آخر میں انداز بدلتا ہے، زجر کا، توبیخ کا، تنبیہ کا اور انذار کا انداز غالب آ جاتا ہے۔ یہی انداز اس سورہ ابراہیم میں معلوم ہو رہا ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک لمبی دعا نقل کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم نام رکھنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی
تفصیلی حالات بیان کیے گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ تو مختلف آیتوں میں اور مختلف صورتوں میں منتشر طور پر اور متفرق طور پہ بیان ہوئے ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہاں سورت کی پہلی آیت میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ظلمات جمع کا لفظ ہے، ظلمتن کی جمع اندھیرے، اور نور یہ مفرد کا لفظ ہے، اسے انوار نہیں کہا بلکہ نور کہا۔ اس میں یہ اشارہ مقصود ہے کہ کفر اور شرک اور معاصی، برے اعمال، ان کی بہت سی انواع ہیں، کفر کی بہت سی قسمیں ہیں، شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اور ایمان اور ہدایت وہ ایک سیدھا رستہ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تو اس لیے نور کو مفرد کا صیغہ لایا گیا کہ ہدایت کا ایک ہی رستہ ہے، اور اندھیرے ظلمات کا لفظ جمع کا لایا گیا کہ گمراہی کے رستے اور کفر و شرک کے رستے بہت سارے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم میں جو نبی بھیجا تو اس ہی کی زبان میں کلام نازل کیا ہے تاکہ وہ اپنی قوم کو اپنا کلام سمجھا سکے اور قوم کی سمجھ میں وہ بات آ سکے۔ اس کے برعکس نہیں کیا گیا۔ اگر اس کے الٹ کیا جاتا تو ایک عجوبہ تو بن جاتا، کرشمہ تو بن جاتا، کلام معجز تو بن جاتا، لیکن اس سے مقصد نبوت حاصل نہ ہوتا۔ اور چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی قوم کی زبان عربی تھی، اس ضابطہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا۔ پھر عربوں نے قرآن علوم میں کامل درس حاصل کی، اور یہ مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، بلاد عجم میں بھی پھیل گیا۔ اب الحمدللہ یہ ہے کہ ہر زبان میں قرآن کریم کے تراجم، اس کی تفسیریں، اس کے مفاہیم وہ موجود ہیں اور ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ دن کون سے؟ یا تو اس سے خاص دن مراد ہیں رحمت کے، یا عذاب کے، یا اللہ کے انعامات کے دن مراد ہیں۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میں اللہ تعالیٰ کا ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ نعمت کا شکر اس نعمت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور نعمت کی ناشکری وہ اس نعمت کے چھن جانے کا اور ناشکری پر پھر عذاب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور شکر کے طریقے بہت سارے ہیں، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا جو آدمی چاہے کہ نعمت خداوندی جو مجھ پہ ہے وہ نہ صرف باقی رہے بلکہ بڑھتی رہے، اس کا نسخہ خود منعم نے، انعام عطا کرنے والے نے عطا کر دیا، اور وہ یہی ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، وہ اپنی نعمتوں کو نہ صرف باقی رکھے گا بلکہ اس میں وہ اضافہ بھی کرتا رہے گا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا، اور ان میں یہ فرمایا والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، کہ کچھ قومیں تو وہ ہیں جو آپ سے پہلے آئی ہیں، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ قومیں ایسے بھی ہیں کہ جن کا نام بھی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، یا نام معلوم ہے حالات معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کے حالات لوگوں کو نہیں بتائے، جن کے حالات اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھے ان کے حالات بتا دیے ہیں۔ پھر آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، کہ توبہ اور معافی جو قوم مانگ لیتی ہے اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور پھر ان کی زندگی بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرتی ہے، اور مہلت دیتا ہے ان کو ایک معین وقت تک۔ معین وقت سے مراد دنیا کی زندگی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو مہلت سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 ہے، یعنی اس میں یہ کہا گیا وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ، کہ ان کے رسولوں کا یہ بیان ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ اور اس پہ توکل کرتے ہیں، لہٰذا تم ہمارے ساتھ
اس نیک رستے میں شریک ہو یا نہ ہو، تم اظہار آسانیوں سے باز آؤ یا نہ آؤ، جب ہمارا اللہ پہ توکل ہے اور اللہ پہ ہمارا ایک بھروسہ اور اعتماد ہے تو ہمیں تمہاری اظہار آسانی سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں کہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم تو ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں، تم ہمیں کیا نکالو گے، ہم ہی تمہیں ہلاک کر دیں گے، تم ہمیں نکالنے کے قابل کہاں رہو گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ استفتاء کا معنی فیصلہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ مانگتے تھے۔ فیصلہ مانگنے والے انبیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں، ان کی متعدد دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے قوم کی ہدایت کی پہلے دعائیں مانگتے رہے، اور جب قوم نے مان کے نہیں دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ کے انبیاء نے ان کے خلاف بد دعائیں کی۔ اور دوسرا پھر فیصلہ مانگنا کفار کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ دنیا میں فیصلہ کر دے، دنیا میں فیصلہ کر دے، تو اللہ نے بعضوں کو عذاب دیا اور بعضوں کا فیصلہ اللہ نے قیامت تک موقوف کر دیا۔ پھر اس کے بعد مجرمین کے لیے جہنم کا ذکر ہے، من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید، کہ ان کے پیچھے جہنم ہے جہاں انہیں پیپ پلائی جائے گی، اور وہ پیے گے کیا کہ بڑی مشکل سے پئیں گے، اور فرشتے لوہے کے گرز مار مار کر زبردستی وہ ماء حمیم، وہ پیپ منہ میں ڈالیں گے، اور وہ پیپ منہ میں پہنچتے ہی اللہ بچائے ہم سب کو دماغ کی کھال اتار دے گی، اور پیپ کا یہ پانی گلے میں پہنچ کر اٹک جائے گا، اور بہت شدت سے ایک ایک گھونٹ پیئیں گے کہ ان کی آنتیں کٹ کٹ کے باہر آ جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کے عذاب کا تھوڑا سا نمونہ بتایا ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ان کا عذاب ایسے ہوگا جو ہر طرف سے موت کے سامان مہیا کر رہا ہوگا، لیکن کیونکہ ہم نے انہیں مارنا نہیں ہوگا، انہیں عذاب دینا ہوگا۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ لوگ عذاب برداشت کرتے رہیں گے اور ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے اور وہ مریں گے بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ آیت نمبر 18 میں مثال دی ہے کہ جو آدمی نیک کام کرے لیکن وہ مؤمن نہ ہو تو اس کے نیک کاموں کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے اس نے کوئی رفاہی کام کر لیا، خدمت خلق کا کام کر لیا، لوگوں کو کھانے پلانے کے، ان کو لباس پہنانے کے کام کر لیے، تو آخرت میں ان کو اپنے ان کاموں کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کفار کے ان کاموں کا بدلہ دنیا میں دے کے ان کو یہیں فارغ کر دے گا، اس لیے کہ آخرت میں بدلے کی شرط وہ ایمان ہے، اور کفار میں ایمان نہیں ہے، تو دنیا میں اللہ ان کو ان کے عملوں کا بدلہ یوں دے دے گا، دنیا کی فراوانی عطا کر دے گا، دنیا کی خوشحالی دے دے گا، انہیں اچھا نام دے دے گا، اچھی شہرت دے دے گا، لوگ ان کو اچھے نام سے یاد کریں گے، بس یہی ہوگا۔ اور ان کے اعمال کی مثال یوں دی ہے کہ جیسا کوئی آدمی اپنا کھیت لگائے اور پھر وہ اس کی جو کھیتی ہے تیار ہو جائے اور تیز آندھی چلے، اس کو جلا کے راہ کر دے اور اس کو اڑا کے لے جائے اور وہاں اسے کچھ بھی فائدہ نہ ہو، تو آخرت میں ان کفار کو اپنے عمل کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آیت نمبر 20 میں کافروں کے شبے کا جواب دیا گیا ہے، جو کہتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے اور مر کے ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پیدا کرے گا؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ جس ذات نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین پیدا کی ہے، وہ چاہے اس میں قدرت ہے، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خلق، یہ تخلیق کو ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 21 میں کافروں کے متکبرین اور ان کے ضعفاء آپس کا مکالمہ، اس کا بیان کیا ہے۔ دو طرح کے اقوال ہیں مفسرین کے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کا مکالمہ میدان محشر میں ہوگا جہاں فیصلہ ہو رہا ہوگا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد جہنم میں پہنچ کے ان کا یہ مکالمہ ہوگا۔ اور کیا مکالمہ ہوگا کہ ضعفاء جو ہیں، ضعیف، کمزور، چھوٹی کلاس کے کافر، وہ کہیں گے
انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تمہارے تابع تھے، تم بڑے تھے، اور کیا تم ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو؟ دنیا میں بھی تم ہمیں فائدہ پہنچاتے تھے، کوئی قرضہ دے دیا، کوئی مال دے دیا، کوئی ضرورت پوری کر دی. تو وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، اب ہمیں ہدایت نہیں ملی، ہم تمہیں کیا دیں؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اب ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم جزا خضا کریں، چیخیں چلائیں یا صبر کریں. ما لنا من محیص، یہاں سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اب یہاں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے جو اپنی قومی، خاندانی، معاشرتی، برادری کے رسم و رواج میں اس قدر بندھے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو مجبور ہیں، کیا کریں؟ اب ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں کہ برادری یہ کہتی ہے، رشتہ دار یہ کہتے ہیں، قوم یہ کہتی ہے. تو یہی قوم جس کے پیچھے ہم چل رہے ہوں گے کل قیامت میں وہ کسی بھی طرح سے کام نہیں آئے گی، خود بھی وہ جہنم کا عذاب اللہ معاف فرمائے برداشت کر رہی ہوگی، اور جو ان کے متبعین ہوں گے، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، ان کا حال بھی یہی ہوگا. آیت نمبر 22 میں شیطان کے ساتھ لوگوں کا جو مکالمہ ہوگا اس کو ذکر کیا ہے. اس کے بارے میں بھی دو احتمال ہیں کہ فیصلے کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، فیصلے کے بعد جب جہنم میں جا رہے ہوں گے تو لوگوں کو شیطان ملے گا رستے میں، تو اس کو پکڑ لیں گے، کہیں گے اچھا تم ہو وہ سرکار جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑا. یا جہنم میں داخل ہونے کے بعد وہاں شیطان بھی ہوگا تو وہاں انہیں ملے گا، تو پھر اس سے یہ مکالمہ کریں گے. بات کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا تو ہی تو ہے، تیری وجہ سے ہم نے غلط کام کیے، برے کام کیے، تو نہ ہوتا تو ہم اللہ کی ہر بات مانتے، ہم نیک ہوتے، تو تیری وجہ سے آج ہم جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، اور تیری وجہ سے اب ہمیں یہ عذاب جو ہے اس عذاب سے دوچار ہیں. وہ جواب میں کہے گا شیطان کہ دیکھو بات سنو، کہ تمہارے پاس اللہ کے سچے رسولوں کی باتیں بھی آئی تھیں، اس میں اللہ نے جنت، جہنم، جزا، سزا سب کچھ بتا دیا تھا، اور میری باتیں بھی آئی تھی، تو تم نے میری باتوں کو مانا اور تم نے اللہ کے نبیوں کی سچی باتوں کو نہیں مانا. تو میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے تمہیں کوئی تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، کوئی تمہارے زنجیر سے جکڑ دیا تھا، کوئی زور تھا؟ ما کان لیا علیکم من سلطان، مجھ پہ کوئی زور نہیں تھا، ایک میری دعوت تھی اور ایک اللہ کی دعوت تھی. نہ مانتے میری بات، تم مؤذن کے اذان سن لیتے، تم اللہ کی داعی کی بات مان لیتے، تم قرآن کی بات مان لیتے، تم نبی کی بات مان لیتے. لہٰذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سنو جہنمیوں، آج مجھے کوئی ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو لہٰذا یہ سارا معاملہ اس دن ہوگا، اور شیطان بھی قصور اپنے ذمے لینے سے انکار کر دے گا. اس وقت کیا برا حال ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی وقتی خواہش نفسانی کی خاطر جو ایک دائمی عذاب اپنے اوپر مسلط کرائے گا اس کا ذمہ دار خود ہی ہوگا، اور شیطان بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. پھر آگے آیت نمبر 24 میں مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی، کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس پاک درخت جیسی ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں کی بلندی پہ پہنچی ہوئی ہیں. یہاں کلمہ طیبہ سے کلمہ توحید مراد ہے، قرآنی آیات مراد ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، تسبیح، تحلیل، ایمان اور معرفت الہی کی باتیں اور سچے اقوال مراد ہیں. یہ کلمہ طیبہ، ہر پاکیزہ بات، ہر نیک بات، اور پاکیزہ درخت سے کھجور کا درخت مراد ہے. اور وہ درخت بھی جو اس کے حامل ہوں، اس جیسے ہوں، وہ مراد ہو سکتے ہیں جو ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے، یعنی وقت پہ ہر سال اپنا پھل دیتا ہے، یا ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے، یا سال بھر اس کا پھل موجود رہتا ہے. یہ تو اپنے وقت پہ ہے. کھجور کا ایسا ہی ہے کہ ایک خاص موسم ہوتا ہے پھل کا، لیکن پھر لوگ اس کے پھل کو محفوظ کرتے ہیں کھجور کی شکل میں، خشک چھوارے کی شکل میں، کھجور کی شکل میں، وہ اس کا پھل سارا سال باقی رہتا ہے. تو اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے دعوی ایمان میں پکا اور مضبوط ہونا چاہیے کہ ایمان کی جڑیں تو دل میں پیوست ہوں، کہ دل سے نہ نکلیں، کسی قسم کا شک، تذبذب اس کے دل میں نہ آنے پائے، اور پھر جو ایمان کے اثرات ہیں اور ایمان کی کیفیات ہیں
اتنی بلند ہو کہ آسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہو۔ اور اس سے اگلی آیت میں گندے کلمے کی مثال دی ہے۔ گندا کلمہ کلمہ کفر ہے، جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، بہتان ہے، وغیرہ وغیرہ، لوگوں کو ایذا رسانی کی باتیں کرنا ہے۔ اور جو گندا درخت بتایا گیا کشجرۃ خبیثۃ، اس سے اندرائن کا درخت مراد ہے، یا اس جیسی گندی صفات رکھنے والا جس کو زمین پر ذرا سا قرار نہ ہو، بس تیز ہوا آئے تو وہ اس سے وہ اکھڑ جائے اور اپنی بنیاد چھوڑ دے۔ اس مثال سے اللہ تعالیٰ مؤمن میں اور کافر میں فرق واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مؤمن ایک بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، اور باہر کے حالات اسے اس اپنے عقیدے سے، نظریے سے متاثر نہیں کرتے، ہٹا نہیں سکتے۔ اور جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اس کے دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور بس وہ ایک سنی سنائی باتوں پہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس کی باتیں اس کے دل میں جگہ نہیں پاتی، نہ اس کو دل کا قرار حاصل ہوتا ہے، نہ سکون حاصل ہوتا ہے، نہ طبیعت میں ٹھہراؤ حاصل ہوتا ہے۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے، ایمان والے اور کافر کا یہی حال ہوتا ہے۔ ایمان والے اپنی ثابت قدمی سے پہچانے جاتے ہیں، اور منافق اور کافر اپنے مزاج کی عدم اطمینانی کیفیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ مضبوط قول سے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان والے دنیا میں اللہ کے توفیق سے ایمان پہ عمل میں ثابت قدم رہیں گے، انہیں کوئی اپنے رستے سے ہٹا نہیں سکے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جب منکر نکیر آ کے سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھیں گے، سہولت اور آسانی سے وہ جواب دیں گے۔ اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں اکھڑنے سے محفوظ رکھیں گے، اور وہاں پر وہ جمے رہیں گے، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ غرض یہ کہ کلمہ طیبہ دنیا زندگی میں، قبر میں، میدان محشر میں لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ قدم قدم پہ ساتھ دے گا۔ اور یہاں پر جو آخرت کا ذکر آیا ہے وفی الآخرہ، اس سے مراد قبر بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ متعدد احادیث میں اس آیت کو عذاب قبر کی دلیل کے طور پر بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 29۔ اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے سرداروں کے بارے میں فرما رہے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ یہ لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا، یعنی یہ کفار قریش ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، اپنا حرم دیا، اپنا گھر دیا، بیت اللہ دیا، بیت اللہ کا مجاور بنایا، اور پھر اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مبعوث فرمایا۔ کتنی نعمتیں تھیں، چاہیے تھا ان نعمتوں کی قدر کرتے، لیکن انہوں نے ناقدری کی، نعمت کو بھی جھٹلایا، اور بیت اللہ میں طرح طرح کے گند انہوں نے شروع کر دیے۔ تو اپنی اس بدعملی کی وجہ سے یہ خود بھی جہنم کے گڑھے میں گرے، اور اپنی قوم کو بھی انہوں نے جہنم کے گڑھے میں گرا دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا حکم ہے میرے بندوں سے کہو جو ایمان لے آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں اور اپنے مال میں سے خرچ کریں، چھپ کے بھی اور سب کے سامنے بھی، اس دن سے پہلے یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس دن نہ کوئی دوستی ہوگی اور جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ اور اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن صرف اور صرف نیک عمل کام آئیں گے۔ کوئی آدمی اپنے پیسے سے کچھ نہیں خرید سکے گا کہ چلو میں دنیا میں مالدار تھا، میں اس پیسے سے جہنم سے آزادی لے لوں یا جنت کا سودا کر لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح فرما رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 32 میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ سارا نظام، زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، پانی، دریا، سمندر، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تابع ہے، اور کتنے فائدے ہیں، اور یہ سارے کا سارا نظام اللہ نے انسان کے تابع کیا ہے۔ اور سورج کی، چاند کی حرکت ہے، کیسے منظم طریقے سے ہے۔ ان حرکتوں میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے، سمندروں اور دریاؤں کا رخ بدل جائے، وہ اپنی حدود سے آگے بڑھنا شروع کر دیں، کشتی پانی پہ ٹھہرنا چھوڑ دے تو انسان کی زندگی تہس نہس ہو جائے، نہ وقت کا پتہ چلے، شہر ڈوبنے لگ جائیں، لوگ جو کشتیاں دریاؤں میں اور آج کل جو
جہاز ہوا میں اڑ رہے ہیں، جہاز پانی پہ چل رہے ہیں، یہ نظام اللہ تھوڑا سا ہلا دے، ہاں جو ہوا کی کشش ہے جس پر جہاز ٹھہرا ہوتا ہے، اللہ اس کو آگے پیچھے کر دے تو یہ سارا کچھ تباہ ہو جائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تکوینی نظام ہے اور قوانین ہے جس کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اپنی نعمت کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور پھر ذکر یہی ہے، شکر یہی ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو سوچے اور پھر اس کا شکر گزار بندہ بنے۔ پھر آیت نمبر 35 سے لے کے آگے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعا کا ذکر فرمایا، جس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اور پہلی آیت کے آخر میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی تم پہ اتنی نعمتیں ہیں، اگر تم گننا چاہو تو تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اور انسان کی جو فطرت ہے، فطری طور پہ انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا آیت نمبر 35 سے آگے کئی آیات میں، کہ ان کی دعا کا ذکر کیا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ میرے اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی ہے، اور قیامت تک کے لیے مکہ مکرمہ کو حرم پاک بنا دیا گیا اور شہر امن بنا دیا گیا۔ آگے فرمایا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھے بھی بچانا اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کو پوجیں۔ تو یہ دعا ان کی ساری اولاد کے حق میں قبول نہیں ہوئی، ان کی اولاد میں شرک بھی آیا، بعض مشرک بھی ہوئے، لیکن بعض کے حق میں پھر یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ یا بعضوں نے کہا ہے کہ یہ دعا خاص صلبی اولاد کے بارے میں تھی، کہ جو ان کی اپنی نسل سے چلی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان کے حق میں یہ دعا ان کی اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ اور اس میں دعا کا بہت بڑا ادب سامنے آیا، وجنبنی، اے اللہ مجھے بتانا۔ حالانکہ نبی سے بتوں کی بندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ادب بتا دیا کہ جب تم نے کسی دوسرے کے لیے دعا کرنی ہو، ادب یہ ہے پہلے اپنے لیے کرو پھر دوسرے کے لیے کرو۔ اور سنت بھی یہی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ پہلے اپنے لیے دعا مانگتے پھر وہ دعا دوسروں کے لیے مانگتے۔ آگے آیت نمبر 36 میں بتوں کے بارے میں ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو بت تو گمراہ نہیں کرتا، اس کے اندر تو گمراہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو یہ اس کی نسبت کی ہے مجازن، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ پھر آگے دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا تواضع اختیار کیا، سبحان اللہ، فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، جو میری نسل میں سے میری پیروی کرے وہ تو اے اللہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے تو فإنک غفور الرحیم، اے اللہ پھر آپ کو اس کو معاف کر دیں۔ یعنی مؤمنین کے لیے شفاعت کی دعا کی ہے، اور غیر مؤمنین کے لیے عذاب کی دعا نہیں کی، بلکہ ان کے لیے طلب ہدایت کی دعا کی ہے۔ اور ایسے ہی دعا آدمی کو کرنی چاہیے، سبحان اللہ، بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 37، 38، 39 میں ان کی دعائیں ہیں۔ یہ جو پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 37، یہ اس وقت کی دعا ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں شام۔ اور وہاں جنگل بیابان تھا، آج کا مکہ نہیں تھا کہ دنیا بھر کی رونقیں ہی وہاں ہوتی ہیں۔ اس زمانے کا خالی چاروں طرف پہاڑ اور ایک وہ چھوٹا سا اللہ کا گھر، وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ زبان سے کچھ کہا بھی نہیں۔ حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا رضی اللہ عنہا نے کہ آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو سر سے اشارہ کر دیا۔ پھر وہاں انہوں نے جا کے دعا کی ہے، قرآن کریم نے اس دعا کو ذکر کیا، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے اس پاک گھر کے پاس ایک بے آباد وادی میں چھوڑ دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، جو اپنی قربانی دینے کے بعد سب سے پہلی دعا کی ہے اولاد کے لیے، وہ نماز قائم کرنے کی۔ اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں چھوڑ کے چلے گئے، پھر یہاں بعد میں جرہم قبیلے کے لوگ آئے، حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں وہ رہ پڑے، آباد ہو گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ان قبیلے سے ہو گئی، اور یہاں شہر بن گیا، آبادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام گاہے گاہے شام سے یہاں آتے اور یہاں انہیں اپنی ہدایات سے نوازتے، دعائیں فرماتے، نصیحتیں فرماتے، اور پھر یہ دعا کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ اپنے اس گھر کو، بیت محرم کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کے دل یہاں کھنچے ہوئے آ جائیں،
یہ دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ ہر وقت وہاں ایک رش لگا رہتا ہے. حج کا موسم ہو یا رمضان کا موسم ہو، اس میں تو کہنے ہی کیا ہے، اس کے علاوہ بھی ہر وقت لوگ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے دل میں اس گھر کی اور اس شہر کی محبت پیدا کر دی ہے. اور پھر آدمی دنیا کے کسی بھی جگہ پہ جائے، ایک مرتبہ جائے گا، کہے گا اب دوسری جگہ جانا چاہیے، وہ دیکھ لی ہے، لیکن واحد اللہ کا گھر اور حرم مدینہ ایسا ہے کہ وہاں جانے کے بعد یہ شوق ختم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے. پہلے شوق ہوتا ہے، پھر یہ تڑپ بن جاتی ہے. یہ دعا ابراہیمی ہے اور اس کا اثر ہے. پھر آگے دعا فرمائی وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ انہیں دنیا سے رزق پہنچا، پھل دے. اب جانے والے وہاں دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں جو مکے میں نہیں ملتا ہے. تو جہاں بھی پھل اگتا ہے ہر وقت اللہ کی ہر نعمت وہاں پر میسر آتی ہے. تو یہ ان کی دعا کا اثر ہے. پھر آگے 2 آیتیں ہیں جو انہوں نے دعا میں کہیں تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب اجعلنی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا اب نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے مانگی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے حق میں دعا کرنا یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ دعا کی تھی. جب پتہ چل گیا کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے تو پھر اس کے بعد دعا مانگنا چھوڑ دیا. اب اس کے بعد رکوع ختم ہوا تو بات کا موضوع بھی بدل گیا. آیت نمبر 42 میں تسلی ہے ایمان والوں کو کہ آپ اللہ کو اس بات سے غافل نہ سمجھیں کہ ظالم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمیں ان کی ایک ایک چیز کی پوری خبر ہے. ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں تو پکڑنے کے لیے، اور ہم جب پکڑنے پہ آتے ہیں پھر ہماری پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید، یہاں پر خطاب عام ہے، اور اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خطاب ہے تو پھر اس سے مراد دوسروں کو بھی سنوانا ہے. اور پھر قیامت کی ہولناکی بیان کی ہے کہ قیامت کا دن دہشت کے مارے لوگوں کی آنکھیں اوپر اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی، وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکیں گے. اس قدر پریشانی ہوگی کہ نیچے دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. تو آپ خود اندازہ لگائیے کیا حال ہوگا اس دن جب ہم نے ان کو وہاں عذاب دینا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی بستیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان بستیوں میں ظالم رہتے تھے، انہوں نے بہت ساری چالیں چلیں اور ہمارے رسولوں کو دعوت حق سے روکنے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے حربے استعمال کیے، لیکن وہ سب فنا ہو گئے. انہوں نے مکر کیا، ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا، ہمارے سامنے میں کسی کا مکر کارگر نہیں ہوا. لہٰذا اے مکے والو، اگر وہ نہیں بچے تھے تو تم بھی نہیں بچو گے. پھر آیت نمبر 47 میں پھر تسلی ہے، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، کہ آپ اللہ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف ورزی کرنے والا نہیں پائیں گے. وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. ہاں بدیر یا بصبیر، جلدی کرے دیر سے کرے، لیکن اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے. پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 48 میں قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو بدل دے گا. یہ تبدیلی 2 طرح سے ہو سکتی ہے، یا اس زمین کی ذات ہی بدل جائے گی یا ذات یہی رہے گی، صفت بدل جائے گی، لیکن بہرحال ہموار زمین بن جائے گی. قیامت میں 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا. جب پہلا سور پھونکیں گے تو اس وقت اس کو نفخہ اماتت کہا گیا ہے، اس سے سارے جاندار مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس کو نفخہ احیا کہا گیا، اس میں سارے زندہ ہو جائیں گے. تو یہ قیامت کا حال بیان فرمایا ہے. جب وہ دوسرے سور پھونکنے سے سب زندہ ہوں گے تو یہ زمین اسی طرح سے قائم ہو جائے گی، ہموار، اس میں کوئی ٹیلے پہاڑ نہیں ہوں گے، اور سب لوگوں کا حساب و کتاب یہاں لیا جائے گا. اس کے بعد سورہ حجر ہے، 15ویں سورت ہے ترتیب کی. یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کی 99 آیات اور 6 رکوع ہیں. حجر قوم سمود کی بستی کا نام تھا جہاں یہ قوم رہتی تھی. سورت کی آیت نمبر 80 میں یہ لفظ آیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حجر رکھا گیا ہے. یہ بھی مکی سورت ہے، اور پچھلی سورت ابراہیم کی طرح اس میں بھی منکرین کو سمجھایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اور انذار کا، تنبیہ کا رنگ غالب ہے. وہی انداز کہ جو بندہ بار بار سمجھانے سے نہیں سمجھ رہا ہوتا اور اس کو سمجھانے میں جو کچھ انداز تیز ہو جاتا ہے، وہ انداز اس صورت میں پایا جاتا ہے. اور اسی ضمن میں پھر دوبارہ لوط کی قوم کا، سمود کی قوم کا اور ان کا عبرتناک انجام یہ سرا اس صورت میں بیان ہوا ہے.
مکی صورت ہونے کے ناطے توحید، رسالت، آخرت کا بیان بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور اس میں قرآن کریم کی حقانیت کہ یہ حق اور سچ کتاب ہے، اور مجرموں کی دنیاوی اور اخروی سزا، اور متقین کو ملنے والے انعامات، اور قیامت کے دن جو مجرم تمنائے لا حاصل کریں گے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ کفار مکہ کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ تکبر تھا، اور اس حوالے سے شیطان کا واقعہ بھی بیان کیا کہ شیطان بھی اپنے تکبر کی وجہ سے ملعون ہوا، مردود ہوا، ابا واستکبر، تو تم جو نہیں مان رہے تو تمہاری وجہ بھی تکبر ہے، تو کیا تم بھی شیطان کی طرح مردود ہونا چاہتے ہو؟ پھر صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مسلسل محنت کے جواب میں مشرکین انکار کرتے تھے، مزاحمت کرتے تھے، ایسے موقع پہ ضروری ہو جاتا ہے اطمینان کی خاطر تسلی دینا۔ تو بہت سی آیات ایسی بھی ہیں جس میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی سے نوازا گیا۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، تلک آیات الکتاب، کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی در حقیقت کتاب ہے ہی قرآن کریم، کیونکہ اپنے مضامین میں اس قدر سچا یہ کلام ہے، جامع ہے، حق ہے کہ یہی کتاب کہلانے کی حقدار ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں کتاب کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ اور وہ قرآن مبین، قرآن ہے، بہت پڑھا جانے والا ہے، اور مبین ہے، یعنی قرآن اپنا مدعا، اپنا مقصد بیان کرنے میں بالکل صاف صاف بیان کرتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ ہاں، جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے، وگرنہ قرآن پاک نے اپنا مدعا بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔